Destination. The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हॉन्टेड डेस्टिनेशन में आप सबको वेलकम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक्सर्सिज़म का नाम तो आपने सुना होगा। एक्सर्सिज़म एक ऐसी चीज़ है जो हर मज़हब में माना जाता है और किया जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। एक्सर्सिज़म के मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी बुरे असर को किसी इंसान से दूर करना और उसकी जान बचाना। आज की हमारी स्टोरी से रिलेटेड ही है और स्टोरी का नाम है द एक्सर्सिज़म। तो आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी के रिटायर्ड ऑफिसर अपने एक दोस्त के साथ पेश आने वाला वाक़या बयान करते हैं। तो आइए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं और उन्हीं के अंदाज़ में सुनते हैं। वो बताते हैं कि आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है। आर्थर मैथ्यू नाम का एक शख्स था। वो एक अच्छा बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छा इंसान था। खुश अखलाक़ी की वजह से उसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे और इसी वजह से उसका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा था। फिर अचानक आर्थर बेचारे को पता नहीं क्या हो गया कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश व हवास खोने लगा। उसके सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। बिज़नेस मैनेजमेंट, सोशल सर्कल सब ख़राब होने लगा और उसे दौरे जैसे पड़ने लगे। बातें भूलने लगा, अपने आप से बातें करना, लोगों से अजीब अजीब से सवाल जवाब करना। नतीजा आखिरकार ये निकला कि उसे पागल करार देकर पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से थी? हुआ कुछ यूँ था कि एक रात चांद ग्रहण था। परिंदे बिल्कुल खामोश थे। बहुत तारीक, वीरान और अजीब सी खामोश सी रात थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चांद बिल्कुल खून जैसा लाल हो रहा था। रात काफ़ी डरावनी थी। उसी रात आर्थर घर में बिल्कुल अकेला था। उसकी वाइफ अपनी बहन के घर रहने के लिए गई हुई थी। आर्थर इस वक्त सो रहा था। रात का दरमियानी वक्त था। आर्थर ने ख्वाब में देखा कि एक औरत है, अजीब से काले कपड़े पहने हुए, भयानक सा चेहरा, गले में मालाएं, हाथ में बड़ा सा खंजर। वो औरत आर्थर को देखकर कुछ पढ़ रही थी और आर्थर को ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई कुव्वत, कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो और खींचकर उस औरत की तरफ लेकर जा रही हो, और वो बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। इतने में उसकी आंख खुल गई। आर्थर का पूरा बदन पसीने में भीगा हुआ था। फिर एक अजीब सा मंतर उसके दिमाग में गूंज रहा था, जिसकी वजह से उसका सर घूम रहा था। फिर इस रात के बाद आर्थर का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ना शुरू हो गया। ये मंतर हर वक्त उसके दिमाग में गूंजता रहता था, मगर आर्थर बेचारा किसी को ये सब बता नहीं पाता था। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि आर्थर बेचारे को पागल करार देकर पागल खाने भेज दिया गया और उसकी मेंटल ट्रीटमेंट शुरू हो गई। आर्थर ने यह मंतर सुनाई देने वाला मामला डॉक्टर को बताया, मगर डॉक्टर ने उसकी बात पर कुछ ख़ास ध्यान नहीं दिया और बस उसे तसल्ली ही दी। इस दिन के बाद वो औरत आर्थर को हर रात ख्वाब में दिखाई देने लगी थी और वो एक सा ही ख्वाब देखा करता था। फिर अचानक एक रात आर्थर उठकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से वही मंतर पढ़ने लगा जो वो ख्वाब में सुना करता था। उसकी इस हरकत से सारे मरीज़ परेशान हो गए
اور سٹاف والے بھی پریشان ہوئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آرتھر کو کس طرح قابو کیا جائے۔ بہت مشکلوں سے آرتھر کو نیند کے انجیکشنز وغیرہ دے کر کسی طرح سلایا گیا، اور اب وہ آرام سے سو رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ کیا چاہتی تھی؟ اور وہ آرتھر کے پیچھے ہی کیوں پڑ گئی تھی؟ کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک کرسچن نرس نے ایک فادر کو بلایا۔ فادر جیری بہت نیک اور علم والے انسان تھے۔ جب فادر وہاں پہنچے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو عام لوگوں کی نظروں اور ان کی سوچ سے چھپا ہوا ہے۔ فادر کے آتے ہی آرتھر نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دیں اور سیدھا فادر کو گھورنے لگا۔ سب حیران رہ گئے کہ اتنی ہیوی ڈوز سے بھلا کوئی کیسے جاگ سکتا ہے۔ فادر نے آرتھر کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کچھ خوفزدہ سے ہو گئے اور پریشان سے نظر آنے لگے۔ آرتھر بھی مستقل فادر کو گھورے جا رہا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت کچھ بگڑنا شروع ہو گئی۔ فادر نے ہولی ورسز پڑھ کر آرتھر پر کچھ دم کیا۔ آرتھر آہستہ آہستہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگا تھا، اور ذرا سکون میں آنے کے بعد پھر سے سو گیا۔ فادر نے کہا کہ اسے یہیں رکھنا ہوگا، کیونکہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ مگر افسوس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن آرتھر بالکل نارمل ہو گیا اور گھر جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ یہ سب ایک چال تھی آرتھر کو ایکسرسزم سے دور رکھنے کی، تاکہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے اور جس شکنجے میں وہ جکڑا گیا تھا اسے آزاد نہ ہو سکے۔ ڈاکٹرز نے اسے اچھی طرح ایگزامن کر کے ڈسچارج کر دیا۔ اصل میں ڈاکٹرز اور سٹاف بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح آرتھر یہاں سے چلا جائے، لیکن جب فادر کو یہ سب پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، اور وہ سب سمجھ گئے کہ یہ سب ایک چال ہی ہے جو فی الحال کامیاب ہو چکی تھی۔ آرتھر کی جان کو خطرہ تھا۔ اسی فکر میں فادر نے آرتھر کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ آرتھر کے گھر پہنچ کر فادر نے دیکھا کہ سارا گھر بکھرا ہوا تھا، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ فادر گھر سے باہر آئے اور اس کے پڑوسی کے پاس گئے۔ پڑوسی سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آرتھر اپنی وائف کے ساتھ جنگل کی طرف کہیں گیا ہے۔ فادر نے اس پڑوسی کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی طرف ہی نکل گئے۔ کافی دور جانے کے بعد آخر انہیں آرتھر کی گاڑی ایک طرف کچے ایریے میں نظر آ گئی، اور دور سے کچھ چیخوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے جب چیخوں کی آواز کا تعاقب کیا اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو آرتھر اپنی بیوی کو بری طرح سے زمین پر گھسیٹ رہا تھا۔ فادر نے فوراً ہولی ورسز پڑھی اور ہولی واٹر لے کر آرتھر پر پھینک دیا۔ آرتھر ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور اپنے آپ ہی زمین پہ بل کھانے لگا۔ اتنے میں فادر نے اس کے منہ میں ہولی واٹر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد آرتھر سنبھلنا شروع ہو گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بیوی بیچاری بہت ڈری ہوئی تھی۔ فادر نے کہا کہ گھر چلو، میں سب بتاتا ہوں۔ پھر وہ سب گھر آ گئے۔ فادر نے بتایا کہ آرتھر پر ایک جادوگرنی نے جادو کر دیا تھا، کیونکہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو فطرتاً یا روحانی طور پر نازک ہوتے ہیں، آسانی سے پوزیسیبل ہوتے ہیں۔ اس لیے آرتھر پر ایک یہ ہوائی منتر تھا جو کمزور لوگوں پر اثر کرتا ہے، اور آرتھر اس کی زد میں آ گیا تھا۔ آرتھر وہ پہلا انسان تھا جو اس منتر کا ٹارگٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ پوزیسڈ ہو گیا تھا۔ پھر فادر نے مقصد کے بارے میں بتایا
کہ مقصد یہ تھا کہ آرتھر کو یا آرتھر جیسے کسی بھی انسان کو قابو کر کے اسے کسی انسان کی بلی لی جا سکے، یعنی کسی انسان کی جان اس کے ہاتھوں لی جائے، اور تاکہ بلی کا عمل پورا ہو جائے۔ یہی اس جادوگرنی کا مقصد تھا کہ بلی دے کر خود امر ہو جائے۔ فادر نے بتایا کہ میں پہلی بار جب ہاسپٹل میں آیا تھا تو آرتھر کو دیکھتے ساتھ ہی میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے، اور اب سب کچھ کنٹرول میں ہے، تم سب سیف ہو۔ میں نے اس جادوگرنی کا عمل اسی پر ہی پلٹ دیا ہے۔ اب یا تو وہ ساری زندگی کسی پر جادو کرنے کے قابل نہیں رہے گی، اور اگر اس نے ایسی کوشش کی بھی تو اسے اپنا جادو اور اپنی طاقتیں حاصل کرنے میں شاید اس کی پوری زندگی ہی گزر جائے گی۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ فرینڈز، آپ جانتے ہیں کہ برائی پر اچھائی کی جیت ہو کر رہتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید انسانیت آج زمین پہ باقی نہ ہوتی، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، جسے ہم اللہ، گاڈ، ایشور، بھگوان مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اگر ہم سچے دل سے اسے یاد کریں تو۔ فرینڈز، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، سٹوریز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے گڈ بائے، تھینک یو، اللہ حافظ۔